یہ جو پروگرام ہے اس کا عنوان ہے یکساں سول کوڈ اور اس کے مضر اثرات، اور ہمارا فوکس مضر اثرات جو امت مسلمہ پر پڑنے والے ہیں کہ ہم بہرحال جب یہ سفر جاری ہوگا تو بہت سارے لوگ ساتھ میں آئیں گے۔ اس کے مخالفت میں سکھ برادری بھی ہے، او بی سیز بھی ہے، وہاں اور بھی جتنے قبائل یہاں بستے ہیں وہ بھی اس کے خلاف میں۔ ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم پر اس کے کیا اثرات پڑنے والے ہیں، اس کے اثرات پڑتے ہیں تو ہم اس سے کیسا نپٹیں گے، ہمارا جو ہے تو لاہ عمل کیا ہوگا، یہ ہم نے جو ہے تو طے کرنا چاہیے۔ یونیفارم سول کوڈ کے بنانے اور اس کے نافذ کرنے کو لے کر ملک کی سطح پر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔ 22ویں لاء کمیشن نے یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں ہندوستان کے مختلف آرگنائزیشنز، سول سوسائٹی گروپس، انفرادی طور پر یہاں کے عوام کے نمائندوں سے اپنی آراء مانگی ہیں کہ آیا آج کے حالات میں یکساں سول کوڈ کا نفاذ ہندوستان کے لیے مناسب ہوگا یا نامناسب ہوگا۔ تو اس ضمن میں یہاں کی اقلیتوں میں، معاف کیجیے گا، یہاں کی مذہبی اکائیوں میں اور یہاں کی جو قبائلی برادری ہے، ان کے درمیان میں فطری طور پر کچھ اضطراب پایا جاتا ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کا کوئی ڈرافٹ، اس کا کوئی مسودہ اس وقت حکومت کی طرف سے آیا نہیں ہے، اور مسودے کی عدم موجودگی میں یہ بحث ایک بحث بیجا معلوم پڑتی ہے۔ کم از کم یہ تو اندازہ ہوتا کہ مروجہ قوانین کے متبادل کے طور پر جس قانون کو پیش کیا جا رہا ہے وہ مروجہ قوانین سے بہتر ہے، اس کا ایک اچھا نعم البدل ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ کا کوئی بھی مسودہ، کوئی بھی ڈرافٹ ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہے، لہٰذا لوگوں کے درمیان میں اضطراب کا پایا جانا یقینی ہے۔ یہاں کے جو مختلف پرسنل لاز ہیں، شخصی قوانین ہے، ان کی جڑ بنیاد یا تو مذہب ہے یا پھر وہ قبائلی رسوم و رواج ہیں جو صدہا صدی سے، معاف کیجیے گا، جو کئی ایک دہائیوں سے ان قبائل کے اندر میں دیکھے گئے ہیں، پریکٹس کیے گئے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہوتا کہ مسودہ سامنے رکھ دیا جاتا اور اس مسودے کی روشنی میں لوگوں کی آراء مانگی جاتی۔ اب ہر ایک بھانت بھانت کی بولی بول رہا ہے، سمجھ سے بالاتر ہے یہ معاملہ، اور لاء کمیشن نے بغیر کوئی مسودہ سامنے رکھے لوگوں سے جو ہے اپنی رائے مانگی۔ موٹے طور پر لوگ دو دھڑوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ معلوم پڑتی ہے کہ ہر ایک کو اپنا پرسنل لاء، مروجہ قوانین، قبائل کو آج عزیز ہیں، اور حکومت کی طرف سے یونیفارم سول کوڈ کو کم از کم آج کی تاریخ میں وہ اپنے لیے ایک مخالفانہ اقدام سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کی عوام، یہاں کے رہنے بسنے والے مختلف سول سوسائٹی گروپس اور آرگنائزیشنز کو ساتھ میں لے کر کے مختصر الفاظ میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی رائے لینے کے بعد میں اگر یہ مشورہ مانگنے والی بات آتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ لہٰذا کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ عوام الناس کو اس معاملے میں ایجوکیٹ کرایا جائے کہ مروجہ قوانین کی دستوری حیثیت کیا ہے، یونیفارم سول کوڈ جو در حقیقت ڈائریکٹو پرنسپلز کا ایک حصہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ کہیں یہاں کی عوام کے بنیادی حقوق پر یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی صورت میں کچھ قدغنیں اور پابندیاں تو نہیں آ جائے گی، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ ان کے بنیادی حقوق سے ان کو محروم ہونا پڑے گا۔ یہ تمام تو سوالات ہیں جن کے تشفی بخش جوابات ہندوستان کے عوام حکومت سے اور لاء کمیشن سے چاہتی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ عوام الناس کو ان کے اضطراب کو، ان کی بے چینی کو ایڈریس کیا جائے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے
کہ ہندوستان کی تمام تر مذہبی اکائیوں کے حق میں نہیں ہے یونیفارم سول کوڈ۔ بین المذاہب ملک ہے، پھر اسی طرح سے معاف کیجیے گا کثیر المذاہب ملک ہے، اسی طرح سے کثیر الطبقات ملک ہے۔ مختلف علاقوں میں ریاستوں کے اندر میں مختلف قوانین بھی پائے جاتے ہیں، مرکزی قوانین اپنی جگہ پر، لیکن ریاست کی سطح پر آپ دیکھیں تو مروجہ مرکزی قوانین میں ریاستوں نے اپنے اعتبار سے ترمیمات کی ہے۔ آپ اگر گوا کو لے لیں تو ملک کی ایک واحد ریاست ہے جہاں پر پرچگیز سول کوڈ کے نام سے ایک یونیفارم سول کوڈ جیسا رائج ہے، لیکن اب اس کو یونیفارم کہنا بھی صحیح ہوگا یا نہیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے اندر میں مختلف ایکسیپشنز کریٹ کیے گئے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ گوا ہی ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر ہمارے ہندو بھائی کو بھی ایک سے زیادہ شادی کرنے کا اختیار ہے۔ آف کورس کنڈیشنل پرمیشن دی گئی ہے پرچگیز کوڈ میں کہ اگر سمجھ لیجئے اس کی بیوی ایک مقررہ وقت تک کوئی اولاد جننے سے محروم رہتی ہے یا جننے سے یوں کہہ لیجئے کہ معذور رہتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنی پہلی بیوی کو اپنی شادی کے بندھن میں رکھتے ہوئے دوسری شادی کر سکتا ہے۔ تعدد ازدواج ہے، حق وراثت ہے، پھر اسی طرح سے صنفی عدم مساوات ہے، پھر اس کے بعد میں پیٹریارکل سسٹم آف لاز ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں جن کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو قانون کو پیش کرنے سے پہلے ہونا ہماری دانست میں لازم ہے۔ مسودہ جو تیار نہیں ہوا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا کمیشن کیسا رائے مشورے کیسے مانگ رہے ہیں، کس بنیاد پہ مانگ رہے ہیں؟ سوال مختصر ہوتی ہے۔ مرکزی حکومت نے کوئی مسودہ تیار نہیں کیا اس بارے سے، لیکن لا کمیشن اپنی رائے مانگ رہا لوگوں سے، کس طرح سے صحیح ہے؟ یہی اس معاملے کی سب سے بڑی انوملی ہے۔ آپ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ اگر سمجھ لیجیے کسی لڑکے کی یا لڑکی کی شادی کرانا ہو تو دونوں کو ایک دوسرے کو بتلایا جاتا ہے تاکہ اپنے ہونے والے پارٹنر کو ایٹ لیسٹ وہ دیکھ لیں، پسند اور ناپسند کا معاملہ طے ہو جائے۔ یہاں ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس قانون سے ہم کو باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا نہ مسودہ ہمارے سامنے ہے، نہ اس کے خط و خال ہمارے سامنے ہیں، نہ اس کے کنٹینٹس ہمارے سامنے ہیں، اور ایسے میں لوگ رائے دیں گے تو کیا رائے دیں گے؟ آپ مجھے بتلایا تو صحیح کہ موضوع کیا ہے، اس کے مضامین کیا ہیں، تب جا کر کے میں کوئی مناسب رائے آپ کو دے بھی سکوں گا۔ آج تو ایسا ہو رہا ہے کہ جس کی دانش میں یو سی سی کی جو تصویر آ رہی ہے اس کے پیش نظر وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ اس معاملے کو لے کر کے کہیں سنجیدگی کی کمی ہے، اور شاید کہ کوئی اور ہی وجہ ہے کہ یو سی سی کو انٹروڈیوس کرانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور آپ چونکہ پریس کے نمائندے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں اس وقت ہندوستان کے جو حالات اور قواعد ہیں ان سے بھی آپ کی واقفیت ہے۔ 2023 میں جو مختلف ریاستی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 2024 میں مرکزی حکومت کا یوں کہہ لیجیے کہ یونین آف انڈیا کا قومی انتخاب جو ہوتا ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ان سارے حالات کے چلتے اور دیگر چناوی مدعوں کے نہ ہونے کے چلتے کہیں ذہن اس طرف بھی جا رہا ہے کہ یو سی سی جو ہے محض فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بل پارلیمنٹ میں اگر پیش ہو جاتا ہے اور مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے موقف کو ظاہر کرتی ہیں، تب جا کر کے کہیں حکومت کو اس بات کو پرکھنے میں آسانی ہوگی کہ کتنے حق میں ہیں اور کتنے مخالف ہیں، اور وہاں جا کر کے کہیں کوئی انتخابات کے اندر میں سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو، اس طرف بھی کہیں ذہن جاتا ہے۔